مالیا حلق انی سلطانیہ خذوہ فغلو، یہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ میری سلطنت نے، یہ میری بادشاہت نے، میرے تکبر نے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا۔ خذوہ فغلو، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، پھر اس کو زنجیر میں جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی اس میں جکڑ دو، اس لیے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس اللہ کے اس عظمت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، یہ ان کے عذاب جہنم ان کے لیے بتایا گیا ہے، جو ان کی کتاب زندگی یا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، اگلی سورۃ المعارج ہے، اس میں بھی قیامت کا ہی تذکرہ ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، کہ یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس دن، للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ وہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ جس دن ایک دن ہی تمہارے آج کے دن کی تعداد ان میں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ تو اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک خیال کرتے ہیں کہ یہ آنے ہی والی ہے، یہ قیامت برپا ہونے ہی والی ہے۔ یہی وہ قیامت کا دن ہے کہ کل قیامت کے دن وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، کہ جب آسمانوں کو توڑ دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، آپ دیکھیں گے پہاڑ روئی کی طرح ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ اکبر، کوئی کسی کو سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، پھر یہ خواہش کرے گا کاش کہ اس کو فدیہ دے دیا جائے، اور فدیے میں یہ اپنے صاحبوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہی بیویوں کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُنْجِيهِ، یہ خواہش کرے گا کاش ساری دنیا کو فدیے میں دے دیا جائے اور اس کو نجات دی جائے۔ اللہ اکبر، ثم ينجی، یہ تصور کرے گا کاش کہ ایسا ہو جائے، میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائی، میں دنیا کی ساری چیزیں فدیے میں دے دی جائیں، بس مجھے نجات مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے پھر وہ تفصیل کے ساتھ دونوں گروہوں کا اس صورت کے اختتام پہ ذکر کیا ہے، اور پھر اس صورت کے بعد صورت نوح ہے، یہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو ڈراؤ۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، نوح علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والے بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، قال ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن کر کے پکارا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جو میں اس کو پکارتا ہوں یہ ویسے ویسے مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ
جب بھی میں ان کو پکارتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے، لیکن ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے پردوں کو اوپر کر لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر بھاگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا، زور زور سے ان کو آواز دی، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، میں نے پھر ان کو آواز دی کہ اللہ کے سامنے آؤ، استغفار کرو، وہ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہیں بخش دے گا، اس لیے کہ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کی بلندیوں سے تمہارے لیے بارش کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہارے استغفار کی وجہ سے تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں وہ تمہیں اضافہ دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، خالق کائنات رب ارض و سما نے اس سورت میں، سورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کو وہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، لیکن قوم نے انکار کیا۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ پھر آگے سورۃ الجن کا تذکرہ ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ جب ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اے نبی اس کی تلاوت کیجئے، انہ استمع نفر من الجن، جب ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک قرآن کو، عجیب قرآن کو سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم نے اس پہ اوپر ایمان لایا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، کہ وہ ایک جماعت جب گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور وہ جماعت اس پہ ایمان لاتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما سورۃ المزمل ہے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اپنے نبی کو پیار اور محبت کے ساتھ فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے سامنے قیام کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، رات کا کچھ حصہ یا اس سے کچھ زیادہ حصہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے سامنے قیام کیجئے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما نے دوسری سورۃ المدثر میں بھی یہی حکم فرمایا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ وہ دعوت تھی جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندانوں کو دیا اور خاندانوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کو تنبیہ دی کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے خوف کو دلاتے ہوئے، آخرت کی فکر پیدا کرتے ہوئے ڈرایا۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو جنت میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون، جنتیوں کو جب سوال کیا جائے گا، جنتی سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، اس کا سبب کیا تھا، وہ آگے سے جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس دن کو جھٹلاتے بھی تھے اور ان لوگوں کو جو نماز پڑھتے تھے ان کا مذاق بھی نعوذ باللہ اڑاتے تھے۔ یہ وہ سزا ہے اور یہ وہ گناہ ہیں جن کا کل قیامت کے دن جہنمی اقرار کریں گے،
کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں داخل ہونا پڑا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما سورۃ القیامہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، احکم الحاکمین فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ جب تیرے پاس وحی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، قرآن کو پڑھتے، تو آقا علیہ السلام جلدی جلدی اس جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے، اور شاید یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بھول نہ جائے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یہ خوف زدہ نہ ہوئیے، آرام سے ٹھہر کے قرآن کو اس میں جلدی نہ کیجئے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو جمع بھی کرنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، ہاں جب جبریل پڑھ لے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی قرآن کو پڑھو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہمارے اوپر ہی اس کا بیان ہے۔ اور یہاں اس بات کا نقطہ موجود ہے کہ یہاں بیان سے مراد تفسیر ہے، اور جہاں تفسیر سے مراد حدیث ہے، کہ جو مقام قرآن کو حاصل ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے اور باقی رہنے والا ہے، ایسے ہی حدیث بھی محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے، اور بیان سے مراد وہ حدیث ہے۔ اور پھر سورۃ الدہر کا آگے تذکرہ ہے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، ایک ملتے جلتے نطفے سے اس کو پیدا کیا ہے، نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر، گویا کہ بصارت دی ہے اور سماعت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب اس کی رہنمائی کر دی ہے، اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے، راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر ہے کہ اِنَّا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، اب یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان ھذا القرآن لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ یہ وہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ اسی قرآن سے محبت کرنے اور اسی قرآن کی تلاوت کرنے اور ان آیات کو صحیح معنوں میں پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔